اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین۔ برادران و خاران عزیز، ہم سورۃ الفجر آیہ نمبر 15 اور 16 سے متعلق کچھ نکات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، پس جس وقت انسان کو کی آزمائش کی جاتی ہے یا انسان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، رب ہو اس کے رب کی طرف سے، جب انسان کا رب جو ہے وہ انسان کو آزماتا ہے، ابتلا میں ڈالتا ہے، فاکرمہ اور اسے عزت و اکرام دیتا ہے، وَنَعَمَهُ اور اسے نعمت بخشتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ تو پس یہ انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا ہے، مجھے عزت دی ہے، میں اس کا اہل تھا اور میں اس قابل ہوں کہ مجھے عزت دی جائے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اور ابتلا میں ڈالتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اور اس سے جو ہے نا اس کا رزق اس کا تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ تو اس وقت کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل و خوار کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے رب ہو اس کا رب اس کو ابتلا میں ڈالتا ہے۔ یہ ابتلا جو ہے یہ آزمائش کے لیے ہے۔ یہ آزمائش کا مطلب ہے کہ انسان کو بلندی عطا کرنے کے لیے اس کو مختلف ٹیسٹس میں، ایگزامز میں ڈالا جائے۔ اور رب وہ ذات ہے رب وہ ذات ہے کہ رب کہتے ہیں کہ جو تمام موجودات کو کمال عطا کرے، ان کو بلندیاں عطا کرے، اور ان کی بلندیاں حاصل کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے وہ وسائل مہیا کرے۔ جیسے پہلے ہم تفصیل سے اس مسئلے کو بتا چکے ہیں، لیکن مختصراً جس طرح میں آپ کے لیے عرض کروں، جیسے ایک دانہ ہے، وہ زمین سے جب اگتا ہے تو اس کی ربوبیت کے لیے اس کے لیے وسائل چاہیے۔ مثلا اس کے لیے زمین کے اندر سے پانی چاہیے، اور اس کے زمین کی ایک خاص حرارت چاہیے، زمین کے اندر ایسی غذا چاہیے جو اس پودے کے لیے نفع بخش ہوں۔ اسی طرح اس کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، ہوا کے اندر بھی اس کو ایک خاص جو گیس ہے، مثلا کاربن ڈائی آکسائڈ یا آکسیجن، اس میں سے جس چیز کی اس کو ضرورت ہے وہ اس کو مہیا کی جائے۔ اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس پودے کو ضرورت ہیں۔ اب یہ جتنی چیزیں اس بیج کو پودا بننے کے لیے ضروری ہیں، یہ اس کے لیے وسائل ہیں۔ اور خود اس پودے کی ربوبیت، اس کے اندر جو کمال ہے وہ عطا کرنا، اور اس کے جو وسائل ہیں اسے مہیا کرنا، یہ اس ذات کو رب کہتے ہیں۔ اور وہ کائنات میں ہر چیز کو، ہر ایک مخلوق کو کمال دیتا ہے، کمال کے لیے جو وسائل چاہیے وہ دیتا ہے۔ یہ پرورش ہے ان کی، یعنی ان کو ترقی دینا، ان کو بلندی دینا، ان کے اندر کمالات پیدا کرنا، اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے جو وسائل ضرورت ہیں وہ وسائل کا مہیا کرنا، اور ان کمالات کو اگر ضرورت برقرار رکھنا ہے تو بھی اسی رب کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہی ان کو برقرار بھی رکھے گا۔ بس یہ انسان کا رب اس کی ابتلا کرتا ہے، چونکہ انسان کا رب اللہ کی ذات رب ہے، لہٰذا انسان کو کمالات کی ضرورت ہے، انسان کو کمال تک پہنچانا مقصود ہے کہ یہ انسان اس قابل ہو جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو قبول کرنے کے قابل ہو سکے۔ بس اس لیے لازمہ ہے اس چیز کا
کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو ابتلا میں ڈالے۔ جس طرح ایک اچھا استاد ہوتا ہے تو جب وہ شاگرد کو پڑھاتا ہے اور شاگرد کی ٹریننگ کرتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ استاد صرف خود ہی بولتا جائے اور نہ کبھی کوئی سوال کرے، نہ اس کے کوئی ایگزام لے، نہ اس کی پریکٹس کرائے۔ تو اس طرح اس اسٹوڈنٹ کی وہ جو صلاحیتیں ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گی، وہ چھپی رہ جائیں گی، دبی رہ جائیں گی۔ لیکن جو ایک اچھا استاد ہے وہ کچھ کام خود کرتا ہے، کچھ کام جو ہے وہ اپنے جو اسٹوڈنٹ ہے، جو شاگرد ہے، اس سے کراتا ہے تاکہ اس شاگرد کے اندر مہارت پیدا ہو۔ اور اچھا استاد اسی طرح ہی ٹریننگ کرتا ہے۔ اور سب سے اچھا جو مربی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ رب مربی باقیوں کو جو کہتے ہیں، مثلا ایک جو انسان کی تربیت کرنے والے ہیں ان کو بھی مربی کہا جاتا ہے، یعنی وہ بھی انسان کے اندر کمالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اصل مربی یا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی، یعنی رب وہ ذات جو انسان کو وجود دے، اس کے بعد اس کے لیے اس کے اندر کمالات پیدا کرے اور ان کمالات کو حاصل کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے وہ وسائل مہیا کرے۔ پس اس کا رب اس کی ابتلا کرتا ہے، اس کو پرکھتا ہے، اس کو ایگزام میں، آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور وہ آزمائش میں کس طرح ڈالتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ، بس اسے ایک کرامت دیتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، اسے مقام دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اسے نعمت بخشتا ہے۔ یہ کرامت، یہ نعمت عام طور پہ جو مفسرین یا عام طور پہ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف جو پیسہ ہے، جو مال ہے، جو اس کے پاس کوٹھیاں ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ مال دنیا جو ہے نا فقط یہی اس سے مراد ہے کہ اسی سے ہی اکرام ہوتا ہے، اسی سے ہی اسی کوئی نعمت کہتے ہیں۔ جبکہ اموال وغیرہ کے لیے قرآن میں الگ الفاظ موجود ہیں اور اس میں بھی صرف مراد پیسہ لینا مشکل ہے کہ صرف انسان اس سے مراد پیسہ، لیکن پیسے کی عربی الگ ہے۔ مثلا عربی میں درہم وغیرہ ان کو کہا جاتا ہے کہ درہم و دینار، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو نعمت ہے یا کرامت ہے وہ صرف یہ مراد لینا کبھی بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ جو رزق ہے، اس سے اگلی والی آیت میں ہے کہ اس کا رزق کم کر دیتا ہے۔ تو رزق سے بھی بعض لوگ صرف جو ہے نا وہ پیسہ اور مال مراد لیتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس طرح ہم دعا میں پڑھتے ہیں کہ اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام، اے پروردگار ہمیں اپنے گھر کی زیارت کا رزق عنایت فرما۔ یا شہداء کے بارے میں ہے کہ عند ربہم یرزقون، رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ رزق، اب ظاہر سی بات اللہ کی طرف سے پیسے تو نہیں لیتے وہ کہ پیسے انہیں ملتے ہیں، لہٰذا یہ جو ہم اس اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر رزق سے یہ مراد لیتے ہیں، عربی میں یہ اس تک یہ لفظ محدود نہیں ہے، اس کا معنی صرف رزق کا پیسے تک محدود نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہر ایک جگہ کا ایک ماحول ہوتا ہے اور ان کے نفس کے اندر بعض چیزوں کی جو ہے نا وہ کمی ہوتی ہے، جس طرح ہمارا معاشرے اور پاکستان کے اندر یہ صرف پیسے اور رزق کی ہی گفتگو ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ ان کو رزق سے مراد صرف پیسہ نظر آتا ہے، نعمت سے مراد صرف پیسہ نظر آتا ہے، اور عزت و احترام سے مراد صرف پیسہ نظر آتا ہے۔ جیسے مشہور ہے نا کہ کسی بھوکے سے کہا جائے کہ ایک اور ایک کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے 2 روٹیاں ہوتی ہیں، یعنی اس کی فکر اور اس کا ذہن جو ہے وہ صرف اس چیز کے اوپر جو ہے نا اٹک چکا ہوتا ہے، اور اس بھوک نے اس کو اس طرح گھیرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ایک اور ایک 2 کی بجائے 2 روٹیوں کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہے۔ یا جیسے جو ہے نا بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تم جو ہے نا یہ بیت المقدس میں داخل ہو تو حتتن کہو، تو انہوں نے حتہ کی بجائے ہنتتن کہا، یعنی روٹی، کہ انہوں نے کہا کہ نیاز ہے تو ہمیں روٹی دو۔ تو یہ یعنی کہ ایک انسان کا
جو وین ہے وہ کمزور جب ہو جاتا ہے اور سوچ اور سمجھ جو ہے اس میں وسعت پیدا نہیں کرتا اور غور و فکر نہیں کرتا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ غور و فکر نہیں کرتا، جو کہ قرآن کریم کے نزدیک جو ہے نا نہایت ضروری ہے۔ اور جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کریم میں ان لوگوں کا بہت سختی سے محاسبہ کیا گیا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیوں نہیں یہ قرآن میں تدبر اور غور و فکر کر کے نتائج اخذ کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہوئے ہیں؟ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے، سمجھے، اپنی عقل کو استعمال کرے، شرط دواب نہ بنے اور وہ بلندیاں حاصل کرے جو اس کے پاس موجود ہیں، جن کو استعمال کرنا ہے، جن ٹولز کو، جن وسائل کو استعمال کر کے اس نے بلندیاں حاصل کرنی ہیں، اس وسائل عقل، اس وسیلہ عقل کو استعمال کرتے ہوئے اور غور و فکر کرتے ہوئے یہ انسان جو ہے وہ ان آیات سے اصل معنی کی طرف توجہ دے۔ پس یہ فاکرمہ، اسے کرامت دیتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے۔ تو جس طرح عرض کیا یہ کئی طریقے سے یہ ہو سکتا ہے، یہاں پہ یہ بتانا ہے، آج ہم نے جو بتانا ہے کہ اس میں جو ہے نا کئی طریقے سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ اس میں سے 3 ذرائع جو ہے نا ہم جو بنیادی طور پہ ہم عرض کرتے ہیں کہ اور بھی ہوں گے اس میں یقیناً، لیکن اس مختصر سے لیکچر میں یہ 3 بھی اگر ہم سمجھ لیں تو بہت ہیں۔ پہلی تو وہی چیز ہے کہ انسان کو جو عزت و احترام ملتا ہے وہ اس کو مال دنیا کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے اور دولت کی وجہ سے ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بعض لوگ ذہنی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، وہی جو عام طور پہ محروم طبقہ ہوتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، وہ جب کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے کہ جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، جس کی گاڑی بہت بڑی ہے اور جس کا گھر بہت بڑا ہے، تو اس کے اندر وہ جو احساس کمتری ہے اور خواہش نفس کا غلبہ ہے اور مال دنیا کی جو اس کے باطن کے اندر جو طلب موجود ہے اور وہ اس کی جو عزت و احترام کا قائل ہے، اس وجہ سے وہ اس انسان کو عزت دینا شروع کر دیتا ہے، جو کہ قطعاً درست نہیں ہے۔ یعنی یہ سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کی مال و دولت یا کسی کے پیسے اور لباس اور گاڑیوں کو دیکھ کر خبردار کسی کی عزت کرو۔ یعنی یہ اس بنیاد کے اوپر جو انسان کسی کا احترام کرے کہ چونکہ اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے لہٰذا اس کو دیکھتے ہی کھڑا ہو جائے اور اس کا عزت و احترام کرنا شروع کرے، اس وجہ سے، ٹھیک، اس وجہ سے کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے لہٰذا مجھے کھڑا ہونا ہی ہونا ہے، مجھے اس کا احترام کرنا ہی کرنا ہے۔ تو روایات میں اس کا 2 تہی دین یا 1 تہی دین ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے، جو ہی وہ اس کے لیے یہ کام کرتا ہے تو اس کا 1 تہی دین ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اس انسان کو جس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے اس کو اکرام کیوں ملتا ہے؟ ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ انسان انفاق کرتا ہو سکتا ہے مثلا مسجد بن رہی ہے تو وہ بہت زیادہ اس کے لیے پیسے دے دے، مجلس ہو رہی ہے تو وہ پوری مجلس کرا دے، بہت بڑی مجلس کرا دے، لنگر دے دے۔ تو یہ کیا وجہ بنتی ہیں؟ یا غربا، فقراء، مساکین کی امداد کرے یا کسی ٹرسٹ کو وہ جو ہے نا پیسے دے دیتا ہے۔ تو یہ تمام امور جو ہیں کہ جو وہ انجام دیتا ہے اس کی وجہ سے اس انسان کو اکرام ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس انسان کو عزت و احترام ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس انسان کے پاس یہ جو دنیا کی مال و دولت ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو اکرام مل جاتا ہے، اور یہ اس سے ایک مراد یہ لی جا سکتی ہے، ایک حصہ لیا جا سکتا ہے، نہ کہ صرف یہی لیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ انسان ایسا ہے کہ اس کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی مقام ہے، ملک کا مثلا پرائم منسٹر ہے یا وزیر اعلیٰ ہے یا کوئی منسٹر ہے یا وہ پولیس کے اندر ہے، کسی محکمے میں ہے، کسی اچھی پوسٹ کے اوپر ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس سے مسائل دریافت کرنے ہوتے ہیں، لوگوں کے مسئلے آتے ہیں، وہ مسائل کو اگر حل کرے یا نہ کرے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے، یہ ہماری مدد کر سکتا ہے، تو انسان لوگ کیا کرتے ہیں اس کو عزت و احترام دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ شاید میں اس بہت ہی بڑی کسی عہدے کے اوپر ہوں اور میری ابتلا نہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں آزمائش ہیں،
یہ جو مال دیا ہے یہ آزمائش ہے، اس مال کی وجہ سے جو اکرام ہو رہا ہے یہ اس کی آزمائش ہے کہ وہ اپنی نیت کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے یا نفس کی طرف پھیرتا ہے، یعنی یہ ساری اس کی ابتلا ہو رہی ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کا ایگزام لے رہا ہے۔ اگر وہ پیسے خود سے کمانے کے قابل اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں خود جو ہے نا اتنا میں لائق ہوں اور میرے اندر یہ جو آخر میں کہتا ہے ربی اکرمن، کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا ہے، یعنی میں اس قابل ہوں، جس کی مذمت کے طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ انسان اس طرح کی باتیں کرنا شروع کرتا ہے، حالانکہ یہ ساری اس کی ابتلا ہے، یعنی یہ ساری اس کی آزمائش ہے، یہ سارا اس کا ایگزام ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے کہ یہ کہ وہ سمجھے کہ میں چونکہ بہت ہی ذہین ہوں، میں فتین ہوں اور میں یہ ہوں وہ ہوں، اس وجہ سے اگر اس کے پاس پیسہ آنا ہوتا، اس کی وجہ سے اگر وہ کوئی کام اچھا کر سکتا ہوتا، تو اگر صرف اسی کا ہی یہ کمال سمجھا جائے تو اس کا نتیجے میں دیکھا جائے گا کہ اس انسان کے پاس کیا چیز ہے ایسی، مثلا اس انسان کے پاس یہ کھوپڑی ہے، تو ایسے بہت سارے جانور موجود ہیں جو اس سے 5 گنا زیادہ بڑی جو ہے نا وہ اپنا مغز جو ہے وہ اس سر اور کھوپڑے کے اندر جو ہیں وہ سموئے ہوئے ہیں، تو کیا وہ کیوں نہیں کر سکتے یہ بات؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ سب کچھ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، لہٰذا اس بات کو بھی انسان دیکھے۔ ہم بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اپنی توانائیوں اور اپنی جو صلاحیتیں اللہ نے اس کو دی ہوئی ہوتی ہیں اس کو اپنی جانب ہی منسوب کر دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر بھی تو یہ دوائیں ایجاد کر رہے ہیں، یا سائنسدانوں نے بھی تو یہ انوینشنز کی ہوئی ہیں، لہٰذا اگر انبیاء نے کوئی بات کی ہے تو کیا ہے؟ خود انسان سوچے، غور کرے کہ سائنسدان نے کہاں سے لیا ہے یہ عقل اور یہ سوچ اور یہ سوجھ بوجھ۔ خود جو پہلے دن سائنسدان جب دنیا میں آیا پہلے دن سے آتے ہی وہ سائنسدان بن گیا۔ اب یہ جو اس کے پاس لرننگ کی ایبلٹی ہے، یہ کس نے اس کو لرننگ ایبلٹی دی ہے؟ اس پہ انسان نے غور و فکر کرنا ہے، وہ دیکھے گا تو وہ بھی اللہ کی طرف ہی ہوگا، لہٰذا اس کو اس چیز سے خارج نہ کرے کبھی بھی، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی نعمت سے، اللہ کی جو ملکیت ہے اس سے خارج کر کے اپنے آپ کو، اور اس کی ربوبیت سے اپنے آپ کو خارج کر کے، اور پھر موازنہ کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ کا، انبیاء کا اور اپنا، تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے کہ یہ انسان جو ہے نا وہ اس طرح کا موازنہ جب شروع کرتا ہے۔ لہٰذا بہرحال بہت تفصیل میں نہیں جاتے، ہم وقت یہ کہتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ جو مال دنیا ہے اس کی وجہ سے اس کی ابتلا ہوتی ہے، دوسری وجہ اس کا عہدہ ہے کہ اس انسان کے پاس جو ہے نا وہ مقام و مرتبہ ہے معاشرے میں، تو اس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں اس کا احترام کرتے ہیں، وہ کسی پولیس میں ہے، محکمے میں ہے، کوئی آفیسر ہے، لوگ اس کے پاس مثلا اٹیسٹیشن کے لیے آتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کوئی انسان جو ہے کسی عہدے پہ ہے، لوگ اس سے اٹیسٹیشن کرانا ہوتا ہے، لہذا اس کا عزت و احترام کرتے ہیں کہ بھئی چلیں یہ اٹیسٹ ہی کر دیتے ہیں ہمیں۔ اب یہ جتنا بھی اکرام ہے یہ ساری اس کی ابتلا ہے، اس کا ایگزام ہے، اس کی آزمائش ہے کہ وہ دیکھے اس کے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ انسان جو ہے نا وہ اس کے اندر تکبر آ جائے، بڑائی آ جائے، اور وہ یہ انسان سمجھے کہ میں بہت ہی باکرامت شخص ہوں اور میرے پاس بڑے جو ہے نا مقامات ہیں اور میں بہت لائق ہوں اور فلاں ہوں، یہ ہوں وہ۔ یہ تیسری وجہ جو ہوتی ہے جو اکرام کی آ سکتی ہے وہ علم ہے، علم و عمل ہے، دونوں بلکہ شامل کر لیں، علم بھی اور عمل بھی، یا 4 کر لیں، ایک علم ہے ایک عمل ہے، کہ بعض دفعہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی دولت سے نوازتا ہے جو کہ ٹوٹلی اللہ کی طرف سے عطا ہے، یقین مان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، ورنہ یہ سارے جتنے بھی جانور ہیں یہ ہمیں سارے پی ایچ ڈی نظر آتے، کیونکہ ان کا تو اور لمبی چوڑا کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ تو پڑھنے میں اگر لگ جاتے تو ان کے پاس وہ سارا دن فری ہوتا ہے، جبکہ انسان صبح سے شام تک کتنا وہ تھکتا ہے، کام کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ہے کہ جب علم اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے تو یہ اپنے آپ کو جب عالم سمجھنا شروع کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کا تقاضا پورا نہیں کرتا، اور بجائے اس کے کہ اس علم سے لوگوں کی اصلاح کرے، اس علم کے ساتھ لوگوں میں اتحاد و یگانگت پیدا کرے، اس علم کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کرے اور اس کی رہنمائی کرے، یہ اس علم کا غلط استعمال کرتا ہے، کبھی اس علم کے ذریعے تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی اس علم کے ذریعے فتنہ و فساد برپا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کبھی اس علم کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی اس علم کے ذریعے سے مال دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ عالم جب جو ہے نا فاسد ہو جاتا ہے تو سارا عالم ہی
فاسد ہو جائے گا. جب ایک عالم دین فاسد ہو جائے تو سارا جہان فاسد ہونا شروع ہو جائے گا. لہٰذا یہ علم کی جو آزمائش اس کو دی گئی ہے، یعنی علم اللہ نے اس کو ابتلا کے لیے اس کی کرامت اس کو جو دی علم کے ذریعے دی، اس کو لبادہ علماء پہنا دیا. لوگ اس کے علم کی وجہ سے اس کا احترام اور اکرام کرتے ہیں، اور یہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر خوف زدہ ہو، بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی خشیت اپنے اندر پیدا کرے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف جو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کا اس کی خشیت جو لوگ رکھتے ہیں وہ علماء ہیں، یعنی علم والے ہیں. بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی خشیت اپنے اندر پیدا کرے، خشیت پیدا کرنے کی بجائے یہ انسان جو ہے وہ تکبر میں آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے، انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا، جاہلوں کو یہ لوگ علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کی تحقیر کرتا ہے، ان میں ذرا سی غلطی دیکھتا جائے تو اس طرح آگ بگولا ہو جاتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا کہ یہ جو ہے یہ آزمائش میں فیل ہونا ہے. لیکن اگر وہ عزت و احترام کرتا ہے، غلطی دیکھتا ہے اسے اگنور کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے اچھے طریقے سے، ان کا طنز نہیں کرتا، ان کا مذاق نہیں اڑاتا، تو اس صورت میں یہ انسان جو ہے نا یہ اس آزمائش کے اندر سے پاس ہو جاتا ہے. چوتھی جو ہے وہ عمل ہے. بعض دفعہ انسان ریاضت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، اس کا جو ہے نا ورد کرتا ہے، اور اسی طرح عبادت میں سختیاں جھیلتا ہے، روزے رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے. اب یہ ساری اللہ کی، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو مل رہا ہوتا ہے. وگرنہ آپ یقین مان لیں 2 رکعت نماز پڑھنا پہاڑ کے برابر ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربانی نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ انسان مصلی نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور سکون اور اطمینان سے نماز پڑھتا ہے. وگرنہ اگر اللہ تعالیٰ اس سے توفیق لے لے تو یقین مان لیں کہ یہ 2 رکعت نماز جو ہے اور 10 منٹ مسجد میں بیٹھنا اور 1 گھنٹے کی مجلس سننا اس کے لیے عذاب ہو جائے، اس کا عذاب ہو جائے، یعنی اتنا تنگ پڑ جاتا ہے وہ انسان اگر اللہ تعالیٰ اس سے یہ نعمت سلب کر لے. لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ عبادت کی اور توفیق نصیب کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو عبادت کا شوق عنایت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نماز شب کا شوق عطا کرتا ہے، اور وہ گھنٹوں گھنٹوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتا ہے، اور دن بھر گرمی میں سخت گرمی کے اندر روزہ رکھتا ہے. اب یہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی میں تو بہت نیک انسان ہو چکا ہوں اور میرا جو ہے نا بڑا مقام ہو چکا ہوا ہے. یہ لوگ تو نہ روزے رکھتے ہیں، نہ نماز تہجد پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، لہٰذا یہ سارے گھٹیاں ہیں، میں بہت اعلیٰ ہوں. اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ اس آزمائش میں فیل ہو چکا ہے، مکمل فیل ہو چکا ہے. وگرنہ اگر غور و فکر کرتا اور یہ دیکھتا کہ بھئی میں تو سر سجدے میں رکھتا ہوں، میں تو مٹی میں اپنی پیشانی کو ملاتا ہوں، لہٰذا مجھے تکبر زیبا نہیں دیتا. یہ نماز تکبر کے ساتھ ملاپ نہیں رکھتی. جو نماز نہیں پڑھتا اس کے اندر تکبر آ جانا چاہیے، اصولی طور پر آ جانا چاہیے، کیونکہ جو اپنا سر کو خاک میں نہیں رکھتا، اللہ کے حضور جھکتا نہیں ہے، اس کے اندر اکڑ ہے، اس کے اندر تکبر ہے. جو انسان نماز پڑھتا ہے، جو انسان اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے، جو مٹی پہ اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے، اس کے بعد تکبر کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اس نے جھک کے پریکٹیکلی ڈیمونسٹریشن کرتا ہے کہ وہ انسان جھک رہا ہے، اپنا سر سجدے میں رکھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے. اور یہ چیز یعنی جھکنا اور تکبر کرنا، اکڑنا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی الٹا ہے، نقیضین ہے ایک دوسرے کے، کہ جھکنا اور کھڑا ہونا برابر ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. جو انسان اکڑا ہوا ہے وہ جھکا ہوا نہیں ہے، جو جھکا ہوا ہے وہ اکڑا ہوا نہیں ہے. لہٰذا جو عبادت کے ذریعے سے بعض انسان جو ہیں وہ ان کو کیا ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اکرام دیتا ہے، اور اس اکرام کے نتیجے میں یعنی لوگ اس کی جب عزت و احترام کرتے ہیں کہ یہ بہت نیک انسان ہے، یہ عارف انسان ہے، یہ عارف باللہ ہے، یہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور یہ انسان اس سے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ شاید میں جو ہے نا وہ نہ جانے کون سا اللہ کا ولی بن گیا ہوں، انبیاء کے بعد میرا ہی رتبہ ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو اس کے پاس جو ہے نا آ جاتی ہیں، یہ فیل ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ واقعاً اس طرح سمجھے جیسے امام زین العابدین علیہ السلام
جب گریا کرتے تھے تو اگر بعض دفعہ بعض لوگ جو ہے نا ان کو دیکھ کے گریا کرتے یا ان کو دیکھ کر جو ہے متاثر ہوتے اور کہتے اس قدر گریا اور اس طرح، تو امام علیہ السلام یہ نہیں کہ اس کی طرف ہوتے، امام علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اور گریا کرتے اور کہتے کاش کہ پروردگار تو بھی یہ کہہ دے کہ ہاں علی ابن الحسین جو ہے وہ اس قدر لمبے سجدے کرنے والا ہے، اس قدر گریا وزاری کرنے والا ہے، یعنی کاش کہ تو بھی مجھے سرہا دے، یعنی اللہ کی طرف توجہ کرتے تھے۔ اور جب کوئی اگر ان کے پاس کوئی سوالی آتا تو یہ نہیں کہ اس کے بعد وہ سمجھتے کہ شاید میں جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہوں، بلکہ اس سوالی کا احترام کرتے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ تو میرے در کے اوپر آیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حقیقی معنوں میں اللہ کا عبد ہونا، حقیقی معنوں میں اس کا عبادت گزار ہونا، حقیقی معنوں میں زہد رکھنا۔ زہد یعنی دنیا سے دوری، یعنی دنیا سے دوری سے کیا مراد ہے؟ یعنی دنیاوی لذات سے دوری، دنیاوی اکرام سے دوری۔ یہ جو لوگ دنیا کی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اس کو اپنے اندر سے خالی کر دینا، کسی چیز کی محبت نہ رکھنا۔ یہ نفس کی محبت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارا احترام کریں، یا میں فلاں ہوں، میں بڑا ہوں، میں عبادت گزار ہوں، یہ تو میں نفس پرستی کر رہا ہوں، یہ خدا پرستی کہاں پہ ہے؟ اللہ کی پرستش جو کرنے والا ہے وہ ہر بات کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ جیسے حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ تھے جو فرماتے تھے ہر چیز تازواس، جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ جب خرم شہر فتح ہوا تو لوگوں نے آ کے مبارکبادیں دینا شروع کر دی اور کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے کی حکمت عملی سے، آپ کی تدبیر سے، آپ کے لشکر سے آئے آپ ممبر کے اوپر، آپ نے کہا کسی نے خرم شہر کو آزاد نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس خرم شہر کو آزاد کیا ہے۔ یعنی جو بھی کوئی تعریف ہوتی ہے اس کو اللہ کی طرف پلٹا دیتے ہیں، جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ الحمدللہ، اس رب کے لیے حمد ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، یعنی اللہ کے لیے حمد ہے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اولاد کی نعمت عطا کی۔ انبیاء اکثر آپ کو ایسے ہی نظر آئیں گے کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، پھر اس نعمت اور اس کرامت کا ذکر کرتے ہیں جو ان کو نصیب ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز باقی جو گفتگو ہے وہ آنے والے لیکچر میں آپ کے سامنے مزید کچھ نکات عرض کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔